بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَمْنَعُهُ خَرْقُ خُفٍّ يَبْدُو مِنْهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ، اور ایک موزے کا پھٹنا یا اس کی پھٹن مانے ہے مسح کرنے سے۔ کتنی پھٹن مانے ہوگی؟ یبدو منہ قدر ثلاث اصابع الرجل، اتنی پھٹن کہ جس میں پیر کی 3 انگلیوں کی مقدار برابر قدم کا حصہ ظاہر ہوتا ہو۔ موزہ پھٹا ہوا ہے تو کتنا پھٹا ہوا ہو؟ اتنا کہ قدم کا کتنا حصہ نظر آ رہا ہے؟ پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار برابر۔ اگر اتنا ایک موزہ پھٹا ہوا ہے تو یہ معنی مسح ہے، یعنی ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پیر کی کون سی 3 انگلیاں؟ اصغرہا، پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر۔ لا ما دونہ، ہاں اگر اس سے کم پھٹن ہے تو یہ معنی مسح نہیں ہے۔ موزہ پھٹ گیا، تھوڑا تھوڑا پھٹ گیا ہے نا، تو ایک جگہ سے پھٹا ہوا ہے مگر 1 یا 2 انگلی کے برابر پھٹا ہوا، پیر کی 1-2 انگلی کے برابر، تو معنی مسح نہیں، اس پر مسح کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا اگر 3 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ ہے تو مسح جائز نہیں ہوگا۔ اب تفصیل اور سنیے۔ وَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ طَوِيلًا، اب اگر یہ پھٹن لمبائی میں ہو، ہے نا، يَدْخُلُ فِيهِ 3 أَصَابِعَ، اس طرح لمبائی میں ہے کہ اس میں 3 انگلیاں داخل ہو جائیں گی۔ یہ ہم اگر 3 انگلی ڈالیں تو مان لیجیے اتنا چیرا لگا ہوا ہے، اتنا کٹ لگا ہوا ہے، اگر داخل کریں تو 3 انگلیاں داخل ہو جائیں گی۔ اگر یہ پھٹن لمبائی میں ہو کہ جس میں 3 انگلیاں داخل ہو جائیں، ان ادخلت، اگر انگلیوں کو داخل کیا جائے، لیکن لا یبدو منہ ھذا المقدار، لیکن اتنی مقدار قدم کا حصہ ظاہر نہیں ہوتا۔ پھٹن تو اتنی لمبی ہے مگر اتنا قدم کا حصہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو جاز المسح، تو مسح کرنا جائز ہے۔ دیکھیے یہی کرتا ہے، مثلا آپ نے یہاں ایک کٹ لگا دیا بلیڈ کا اور کٹ اتنا لمبا لگ گیا، اگر انگلی ڈالیں تو پڑ جائیں گے، لیکن یہ یوں ہے تو دکھ نہیں رہا۔ اگر کچھ حصہ باؤں کا دکھ بھی رہا ہے تو وہ 3 انگلی مقدار برابر نہیں ہے۔ اگر اتنا ظاہر ہوتا ہو تو مسح کی نہیں مانے ہے۔ اگرچہ پھٹن ہے لمبائی میں 3 انگلی برابر ہے مگر اتنا حصہ دکھ نہیں رہا قدم کا تو مانے مسح نہیں ہے، مسح کرنا جائز ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے کہ پیر آپ رکھے ہوئے ہیں تو نظر نہیں آ رہا ہے قدم کا حصہ، لیکن آپ چلیں گے تو وہ کھل جائے گا۔ تو اگر چلنے میں کھل جاتا ہے تو یہ دیکھا جائے کتنا کھل رہا ہے۔ اگر 3 انگلیوں کی مقدار برابر کھل رہا ہے تو مسح جائز نہیں، اور اتنا نہیں کھلتا ہے تو مسح جائز ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَذْمُومًا لَكِنْ يَنْفَتِحُ إِذَا مَشَى، لیکن اگر وہ پھٹن ملی ہوئی ہے، اگر لو کانا مضمون، اگر پھٹن کیسی ہے؟ ملی ہوئی، بس شکاف لگا ہوا ہے یوں ہی، لیکن ينفتح اذا مشى، لیکن جب وہ چلتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے پھٹن۔ ويظهر هذا المقدار، اور جب وہ پھٹن کھلتی ہے تو اتنی مقدار قدم کی ظاہر ہو جاتی ہے، کتنی مقدار؟ 3 برابر، تو لا يجوز، تو جائز نہیں ہوگا۔ اور قدم کا حصہ کھلتا تو ہے مگر 3 انگلی مقدار برابر نہیں تو مسح جائز ہوگا۔ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْغَزْلِ وَنَحْوِهِ مَشْكُوكَ أَسْفَلِ الْقَعْبِ، اسی سے یہ بات بھی معلوم، جب آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ اگر پیر میں عضو کی پھٹن یہاں سے موزہ پھٹ گیا، شکاف لگ گیا، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ چلیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑی سی ایک ذرا سے جھری دکھ رہی ہے قدم کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں سے پھٹ گیا ہے، یہاں سے پھٹ گیا، جب پیر رکھو تو وہ یوں ہو جاتا ہے۔ تو پیر رکھنے کے بعد یعنی چلنے کی صورت میں اگر 3 انگلی مقدار پر ظاہر ہے تو مسح جائز نہیں۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ موزہ جو اتنا پھٹا ہوا ہو، ٹخنے کے نیچے سے کھلا ہوا ہو، جو 3 انگلی مقدار برابر ہے یا اس سے زیادہ ہی، لیکن اسے کسی چیز سے سی دیا ہے، دھاگے سے سی دیا ہے، فیتا وغیرہ جیسے جوتوں میں لگا ہوتا ہے فیتے سے سی دیا ہے، یا آج کل آپ دیکھیں زیب لگی ہوئی ہوتی ہے، چین لگی ہوئی ہوتی ہے تو اسے چین سے برابر کر دیا، یعنی وہ جو حصہ کھل رہا تھا وہ حصہ کھلا ہوا نہیں ہے، آپ نے یوں ٹانکے لگا دیے تو بند ہو گیا، اب چلنے میں بھی نہیں کھل رہا ہے۔ آپ نے اس میں بٹن لگا دیے، چٹکنی لگا دی، چٹکی ہوتی نہیں،
تو بھی نہیں کھل رہا ہے وہ، یا وہ نہیں تو آپ نے چین ہی لگا دی، زنجیر لگا دی، تب بھی چلنے میں نہیں کھل رہا ہے، تو وہ چاہے کتنا ہی پھٹا، یہاں سے یہاں تک پھٹا ہوا ہوتا وہ بہت زیادہ ہوتا، لیکن جب چین لگ گئی تو کچھ بھی حصہ نظر نہیں آتا۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کوئی موزہ 3 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ پھٹا ہوا بھی ہو مگر اس کی مرمت کر دی گئی ہو، دھاگے وغیرہ سے اسے باندھ دیا گیا ہو، سوت وغیرہ سے باندھ دیا گیا ہو، یا زنجیر چین وغیرہ سے، تو اس پہ بھی مسح جائز ہوگا، مانع مسح نہیں ہوگا، اگرچہ وہ 3 سے زیادہ ہے مگر کھل نہیں رہا ہے، بند ہو گیا ہے۔ فَعُلِمَ مِنْهُ، اس مسئلے سے یہ بھی واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ انما یصنع من الغزل ونحوه، کہ وہ موزہ جو سوت وغیرہ سے کسی چیز سے، ایسا موزہ جو مشکوک اسفل استقاب، ٹخنے کے نیچے کا حصہ کھلا ہوا ہے لیکن اس کو دھاگے سے یا کسی فیتے وغیرہ سے اسے باندھ دیا گیا، اس کی مرمت کر دی گئی ہے، ان کا نہ یستترو، اگر ٹخنے کا حصہ چھپا ہوا ہے، بخیطین اور نحوی، کس کے ذریعے چھپا دیا اس کو؟ بٹن تو تھی، دھاگے وغیرہ کے ذریعے سی دیا، اس کو دھاگے سے چھپا دیا، یشد بعد اللبس، موزہ پہننے کے بعد اس کو باندھ دیا گیا ہو، دھاگے سے فیتے سے اس کو باندھ دیا گیا ہو، بحیث ہو، اور کس طرح باندھ دیا گیا ہو، لا یبدو منہ شیء، جس سے قدم کا کچھ حصہ نظر نہ آتا ہو، یا اگر آ بھی رہا ہے تو کتنا، 3 سے کم مقدار میں، تو کچھ نظر نہیں آتا، فہوا کغیر المشکوک، تو یہ موزہ کس کے حکم ہو جائے گا؟ غیر، تھا مشکوک اور شک بھی کیسی تھی، شکوک بھی کتنا تھا، اچھا خاصا تھا، لیکن اسے سی دیا گیا، دھاگے سے باندھ دیا گیا، یا چین لگا دی گئی، زیب لگا دی گئی، تو وہ اب غیر مشکوک کی ہی طرح ہو جائے گا۔ وَإِن بَدَا، اور اگر اس میں قدم کا حصہ ظاہر ہو رہا ہے، باندھنے کے بعد بھی قدم کا حصہ دکھ رہا ہے، تو کان الخرق، تو یہ پھٹے ہوئے موزے کے حکم میں ہوگا۔ اب جب پھٹے ہوئے کے حکم ہوگا تو فیعتبر المقدار المذکور، تو اب کتنی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا؟ مقدار مذکور کا۔ تو ہم نے چین کبھی کبھی چین خراب ہو جاتی ہے، آپ لگا رہے ہیں لیکن وہ فری ہو گئی ہے، لگی نہیں رہی، یہاں تک کھینچ کے لے آئے، اب وہ کھلا کا کھلا ہی ہے، تو ٹخنے کے اوپر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنا ہی کھلا رہے، ٹخنے کے نیچے اگر 3 انگلی مقدار برابر ظاہر ہو رہا ہے، بیٹھنے میں نہیں چلنے میں صحیح، تو بھی مسح نہیں کر سکتے۔ تو کبھی چین خراب ہو سکتی ہے، یا فیتا باندھا مگر صحیح نہیں باندھا، دکھ رہا اتنا حصہ قدم کا، تب بھی مسح نہیں۔ ہاں اگر بالکل ڈھک جائے، پورا ٹخنا ڈھک جائے، پورا قدم ڈھک جائے، تو چاہے کتنا ہی پھٹا ہوا ہو اور چلنے میں نہ کھلے نہ دکھے تو مسح کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ وَيُجْمَعُ خُرُوقُ خُفٍّ لَا خُفَّيْنِ، یہ بات بھی ذہن نشی رکھیے گا کہ ایک موزے کی چند پھٹنوں کا اعتبار کیا جائے گا، اگر جمع کی جائیں، ایک موزے میں چند پھٹنے ہیں تو ایک موزے کی پھٹنوں کا کو اکٹھا کیا جائے گا، لا خفین، دونوں موزوں کی نہیں۔ اتفاق سے ایک آدمی کے دونوں موزے پھٹے ہوئے ہیں مگر دونوں 1.5 انگلی پھٹے ہوئے ہیں، ہے نا، تھوڑا تھوڑا سا پھٹے ہوئے ہیں، 1-2 انگلی برابر، 1 انگلی برابر، تو دونوں موزوں کی پھٹنے اکٹھی نہیں کی جائیں گی، بلکہ ایک موزے میں یہاں بھی پھٹا، یہاں بھی پھٹا، یہاں بھی پھٹا، 4-5 جگہ 10 جگہ پھٹا ہوا ہے، اور تھوڑا تھوڑا سا پھٹا، مثلا چوہے نے کاٹ لیا ہے، چمڑے کا تھا، یہاں بھی کاٹ لیا، ذرا سا کتر لیا، یہاں بھی کتر لیا، یہاں بھی کتر لیا، پرانا کے بعد کوئی اور سوراخ ہو گیا اس کے اندر، یہ 8-10 سوراخ اتنے ہیں کہ سب کو اکٹھا کیا جائے تو بھی 3 انگلی کی مقدار برابر نہیں بن جاتے ہیں، تو بھلے 10 جگہ سے اس میں خراش ہے، 10 جگہ سے وہ پھٹا ہوا ہے، اس کے باوجود اس پر مسح ہو سکتا ہے، کیوں کہ 10 ملا کر کتنی ہے؟ 3 انگلی سے کم ہے، اور اگر یہ 3 انگلی سے زیادہ ہو جاتی ہے تو مسح جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں موزوں کی پھٹنوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا 3 انگلی برابر کرنے کے لیے، بلکہ ایک موزے میں اگر اتنی پھٹن ہوگی تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اے اذا کان علی خف واحد خروق کثیرۃ، یعنی جب ایک موزے پر کثیر پھٹنے ہوں، کثیر خروق ہو، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، جگہ جگہ سوراخ ہیں اس کے اندر، اگر متعدد جگہوں کی پھٹنے ہیں ایک موزے پر، تحت الساق، اور یہ بھی کہاں؟ ساق کے اوپر نہیں، وہ تو داخلی نہیں مسئلے میں، یہ 2 غسل میں، ساق کے نیچے، وَيَبْدُو مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَيْءٌ قَلِيلٌ، اور ہر پھٹن سے، ہر سوراخ سے کچھ حصہ قدم کا نظر آ رہا ہے، یہاں سوراخ ہے یہاں دکھ رہا پیر، یہاں سوراخ ہے یہاں دکھ رہا، الگ الگ دکھ رہا ہے، مگر سب قلیل ملا کر اگر اتنا ہے کہ لو جمع البادی،
یہ جتنا ظاہر ہونے والا حصہ، جتنے سوراخ ہیں، جتنے پھٹن ہیں، اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو یقون مقدار ثلاث اصابع، تو یہ کتنی مقدار ہو جائے گی؟ مقدار ثلاث، 3 انگلی مقدار برابر ہو جائے گی، تو یمنع المسح، تو یہ معنی مسح ہوگا۔ ولو کان ھذا المقدار فی الخفین، اور اگر یہی مقدار 3 انگلی کی اگر دونوں خف میں ہو، اکٹھی کی جائے اور 3 انگلی برابر دونوں موضوع کی ملا کر کی جا رہی ہے تو جاز المسح، تو مسح جائز ہے۔ وَيُتِمُّ مُدَّةَ السَّفَرِ مَاسِحٌ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ایک ایسا شخص ہے جس نے مسح کیا ہے موضوع پر، ٹھیک ہے، وہ مدت سفر پوری کرے گا اگر اس نے ایک دن ایک رات پورا ہونے سے پہلے سفر شروع کر دیا۔ مثلا میں مقیم ہوں، میں نے سفر مسح کیا موضوع پر، تو میری کتنی مدت ہے مقیم کی؟ ایک دن ایک رات، 24 گھنٹے ہے، لیکن ابھی مجھے 15 گھنٹے ہوئے تھے مسح کیے ہوئے، 20 گھنٹے ہوئے تھے، 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے پورے، ایک دن ایک رات نہیں ہوتا، اور میں نے سفر شروع کر دیا، مسافر ہو گیا میں، تو اب یہ مدت میری ایک دن ایک رات کی نہیں رہے گی بلکہ 3 دن 3 رات کی ہو جائے گی۔ تو یتم مدت السفر ماسحون، ایسا شخص جس نے موضوع پر مسح کر لیا ہے، موضوع پر مسح کرنے والا ہے، اگر اس نے ایک دن ایک رات پورا ہونے سے پہلے، 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے اگر سفر شروع کر دیا تو یتم مدت السفر، تو وہ مدت سفر کو پورا کرے گا، یعنی 3 دن 3 رات۔ وَيُتِمُّهُمَا إِنْ أَقَامَ قَبْلَهُمَا، اور اگر کسی مسافر نے اقامت کی نیت کر لی، کوئی مسافر مقیم ہو گیا ایک دن ایک رات پورا ہونے سے پہلے، تو یتمھا، تو وہ کیا پورا کرے گا؟ صرف ایک دن ایک رات۔ مسافر تھا، آج میں یہاں سفر میں ہوں، مسافر ہوں، میں نے مسح کیا، مسح کیے ہوئے ابھی مجھے 10-15 گھنٹے ہوئے تھے، 24 گھنٹے نہیں ہوئے، لیکن اچانک مجھے ایسا کام آیا کہ میں گھر کے لیے روانہ ہو گیا، اور 2 گھنٹے میں گھر بھی پہنچ گیا، یا 5 گھنٹے میں گھر پہنچ گیا، ابھی 20 گھنٹے ہوئے ہیں، تو میں نے جب سفر میں تھا اور اس وقت مسح کیا تھا تو کتنی مدت کتنے تھا وہ میرا مسح؟ 3 دن، لیکن میں 24 گھنٹے سے پہلے گھر آ گیا، یا گھر نہیں آیا، وہیں میں نے اقامت کی نیت کر لی، اچھا خاصا میں مسافر ہوں، لیکن مجھے آج محسوس ہوا کہ نہیں میرا کام 20 دن سے پہلے نہیں ہو پائے گا، اور مجھے کوئی ایسی خبر ملی آپ کو 20 دن یہاں رہنا ہی ہے، اور کام اتنا ضروری ہے وہ میرے لیے کہ مجھے 20 دن چاہے رہنا پڑے، مجھے رہنا وہاں، تو میں نے ابھی نیت کتنی کر لی؟ جب 20 دن کی میں نے نیت کر لی تو میں اسی منٹ کیا ہو گیا، حالانکہ جو میں نے پہلے مسح کیا تھا اس میں مجھے 3 دن 3 رات کا موقع تھا، لیکن جب میں نے اقامت کی نیت کر لی تو اب بس ایک دن ایک رات میں ہی میرا یہ مسح پورا ہو جائے گا۔ وَيُتِمُّهُمَا، اور ایک دن ایک رات پورا کرے گا، ان اقامہ قبلہما، اگر اس نے ایک دن ایک رات پورا ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کر لی، یا وہ مقیم ہو گیا، گھر آ گیا، ٹھیک ہے۔ وَيَنْزَعُ إِنْ أَقَامَ بَعْدَهُمَا، اور اگر ایک دن ایک رات پورا ہونے کے بعد اس نے نیت کی ہے، مسافر نے اقامت کی نیت کب کی ہے تو وہ اتار دے گا۔ يَنْزَعُ إِنْ أَقَامَ بِهِمَا بَعْدَهُمَا، اگر ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے ہو گئے تھے تو ٹائم تو تھا نا، مسافر تھا وہ بھی، اسے تو 72 گھنٹے کا ٹائم تھا، اب 30 گھنٹے کے بعد اس کا ارادہ ہوا کہ نہیں یار میں مقیم ہوا، جب 30 گھنٹے ہو گئے تو وہ مقیم ہو گیا نا، تو وہ اسی وقت موضوع اتار دے گا، اب اسے 3 دن 3 رات والا موقع نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں، دیکھیے عقلاً 4 صورتیں نکلتی ہیں، اس کو خود بتائیں گے یہ کہ یا تو وہ مقیم ہوگا اور حالت اقامت میں مسح کر کے سفر شروع کر دیا اس نے، تو جب مسح کیا تھا تو کیا تھا وہ مقیم، اور ایک دن ایک مطلب اور پھر اس نے سفر شروع کر دیا تو یہ مقیم سے مسافر ہو گیا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ مسافر تھا مسح جب کیا تھا لیکن اب اس نے اقامت کی نیت کر لی یا گھر آ گیا وہ، تو یا تو مقیم سے مسافر ہوا یا مسافر سے مقیم ہوا، 2 صورتیں ہوئیں، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 یا تو 24 گھنٹے سے پہلے اس نے یہ کام کیا، مثلا مسافر نے اقامت کی نیت کب کی؟ 24 سے پہلے یا 24 گھنٹے کے بعد، یوں ہی مقیم نے مسافر کا سفر کب شروع کیا؟ یا تو 24 گھنٹے سے پہلے یا 24 گھنٹے کے، تو 4 صورتیں ہو گئی نا، 3 صورتوں کو تو ذکر کر دیا انہوں نے، ایک مسافر تھا اس نے مسح کیا تھا اور مقیم تھا، مسح کیا تھا اس نے تو اس کی مدت 24 گھنٹے تھی، لیکن اس نے سفر شروع کر دیا، کب کیا؟ پہلے تو کیا کرے گا وہ
72 گھنٹے کی مدت پوری کرے گا. یا ایک مسافر تھا، اس مسافر نے اقامت کی نیت کر لی مگر 24 گھنٹے سے پہلے، تو کیا کرے گا؟ ایک دن ایک رات تو اس کا مصحف تمام ہو جائے گا، مدت پوری ہو جائے گی. 2 صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت کیا ذکر کی انہوں نے؟ 24 گھنٹے کے بعد اس نے اقامت کی نیت کی. مسافر تھا، 72 گھنٹے کی نہیں تھا اس کا مسا، لیکن اس نے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد 25ویں گھنٹے جا کر کے اس نے اقامت کی نیت کی. تو کیا حکم ہوگا اسے؟ فوری روزہ اتارے گا. جب بھی وضو کرنا ہوگا غسل کرے گا. ایک صورت رہ گئی، کون سی؟ مسافر تھا، اقامت کی نیت کر لی. مسافر تھا نہیں، مقیم تھا، اور اس نے 24 گھنٹے کے بعد سفر شروع کر دیا. تو 24 گھنٹے کے بعد جب سفر شروع کیا تو کیا کرے گا؟ وہ مقیم ہے اور 24 گھنٹے کے بعد سفر شروع کر رہا، ختم ہو گئی نا اس کی مدت. بھائی جب مقیم تھا تو 24 گھنٹے ہوتی اس کی مدت پوری ہو گئی، تو اب تو اسے اتارنا ہی اتارنا ہے. تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تو اگر مقیم نے 24 گھنٹے پورے ہونے کے بعد سفر شروع کیا تو اس کو بہرحال اتارنا ہے. تو انہوں نے متن میں 3 صورتیں ذکر کی ہیں جس میں تھوڑا سا شبہ ہو سکتا تھا، جو وضاحت طلب تھی 3 صورتیں. لیکن چوتھی صورت کہ مقیم نے 24 گھنٹہ گزرنے کے بعد سفر شروع کیا ہے تو وہ تو بالکل واضح ہے، ظاہر ہے، لہذا اس صورت کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے. سنیے، فہا ہونا 4 مسائل. یہاں کتنے مسائل ہوئے؟ عقلاً 4. کیا کیا؟ مقیم تھا مسا کرنے والا، سفر شروع کر دیا 24 گھنٹے سے پہلے. ٹھیک، ابھی 24 گھنٹے پہلے مت کیجیے. مقیم تھا، سفر شروع کر دیا، یا مسافر تھا، اقامت کی نیت کر لی. ان دونوں میں یا تو 24 گھنٹے سے پہلے یا 24 گھنٹے کے بعد. تو یہاں 4 مسائل ویلے. انہو اما ان یسافر المقیم، یا تو مقیم سفر کرے گا، ٹھیک ہے، مسافر ہو جائے گا. او یقیم مسافر، یا مقیم کیا ہو جائے گا؟ مسافر مقیم ہو جائے گا. یا تو مقیم مسافر ہو جائے گا یا مسافر مقیم ہو جائے گا. وکل، اور ان دونوں میں سے ہر ایک، اما قبل تمام یوم ولیلۃ، یا تو ایک دن ایک رات پورا ہونے سے پہلے، او بعدہما، یا دونوں کے ایک دن ایک رات پورا ہونے کے بعد. 4 صورتیں ہو گئیں. وقت ذکر فی المتن 3 منہا 3، لیکن یہاں متن میں کیا صورتیں ذکر کی گئی ہیں؟ ان 4 میں سے 3 ذکر کی گئی ہیں. ولم یذکر ما اذا سافر المقیم بعد تمام یوم ولیلۃ، اور مصنف نے، ماتن نے اس ایک صورت کو ذکر نہیں کیا کہ جب مقیم نے سفر شروع کیا، مقیم مسافر بنا، مگر کب؟ ایک دن ایک رات پورا ہونے کے بعد. تو اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ حکمہ ظاہر، کہ اس کا حکم بالکل، میں نے آج مقیم ہوں، میں نے مسا کیا تو کتنے دنوں کا مسا میرا؟ کتنی دیر کا؟ اور جب 24 گھنٹے ہو گئے تو مسا تو خود بخود ختم ہو گیا، اب تو کسی نیت کا اس میں دخل ہی نہیں. وہ ہوا وجوب النزع، اور کیا حکم اس کا ظاہر ہے؟ موضع اتارنا. وَيَجُوزُ عَلَى جبیرۃ محدث وَلَا يَبْطُلُهُ السُّقُوطُ إِلَّا عَنْ بُرْءٍ، اور جائز ہے بے وضو کی پٹی پر مسا کرنا. اگر کوئی شخص بے وضو ہے، محدث ہے، اور اس نے پٹی باندھ لی کسی زخم پر، اور زخم پر پٹی باندھی اس لیے کہ زخم میں نہ تو وہ دھو سکتا ہے اور نہ زخم پر مسا کر سکتا ہے. دونوں صورتوں میں پانی ضرر پہنچائے گا. اگر دھوئے گا تو بھی پانی نقصان دے گا، زخم تازہ ہو جائے گا، یا اس پر مسا بھی کرے گا تو بھی زخم بڑھ جائے گا، تازہ ہو جائے گا. تو مسا کرنا اور غسل دونوں اگر اس زخم کے لیے نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس پر پٹی جو بندھی ہوئی اسی پٹی پر مسا کر لینا جائز ہوگا. لیکن یہ مسا کب جائز ہوگا؟ جبکہ غسل اور مسا دونوں چیزیں کیا ہوں؟ اگر غسل ممکن ہے تو مسا ناجائز اصل زخم کے اوپر، لیکن غسل بھی ممکن نہیں تھا اور مسا بھی ممکن نہیں تھا، تو کس پر مسا کر لے گا؟ پٹی پر مسا کرے گا. ولا یبطلہ السقوط الا عن برء، اور اگر پٹی پر مسا کر لیا تھا، ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور پٹی کسی وجہ سے کھل گئی، یا پٹی کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ انگلی میں اگر کہیں زخم ہوتا ہے یا دانا وانا نکلا ہوتا ہے تو عموماً انگلی کی پٹی گر جاتی ہے، ڈھیلی ہو جاتی ہے اور ذرا مارا انگلی گر گئی، مطلب پٹی گر گئی. تو اب اگر پٹی پر زخم مطلب مسا کیا تھا، اس لیے کہ اسے ہم پانی سے مسا نہیں کر سکتے تھے اصل زخم کی جگہ کو، تو یہ مسا جائز تھا. اب اگر یہ پٹی گر گئی تو مسا باطل نہیں ہوا، تو ہم اسی پٹی کو اٹھا کے پھر رکھ لیں گے، اب دوبارہ مسا کی ضرورت نہیں.
موزے میں کیا تھا؟ اگر پیر سے گر گیا موزہ تو مسح باطل، اب اس کا دھونا ضروری، اور جب ایک دھو لیا تو دوسرا بھی دھونا ضروری. لیکن پٹی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. اگر پٹی ساقط بھی ہو جائے، گر بھی جائے، تو اسی پٹی کو اٹھا کے آپ رکھ لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ گرنے سے اس کا مسح باطل نہ ہو. ولا یبطل سقوط الا عن برء، ہاں اگر زخم ٹھیک ہو کر کے پٹی گری ہے، مثلا انگلی میں ہی زخم تھا، اب اتفاق سے کئی دن ہو گئے تھے پٹی بنتے بنتے، آج بھی صبح میں نے پٹی بندوائی مثلا، اور زخم اب بالکل ٹھیک کے منزل میں ہے، اب یہ پٹی گر گئی اور زخم بالکل ٹھیک ہے تو مسح باطل. اب کیا کروں گا میں جب وضو کروں گا؟ تو اس پہ دھوؤں گا یا مسح کروں گا، جس لائق بھی ہو. دھونے کے لائق ہوگی دھوؤں گا، دھونے کے لائق نہیں ہوگی تو کسی پہ مسح کر لوں گا. المسح علی الجبیرۃ ان اضر جاز زیادہ تر کو ہو. جبیرہ پر مسح یعنی پٹی پر مسح کرنا اگر ضرر پہنچاتا ہے، ان اضر اگر ضرر رسا ہے، تکلیف دہ ہے تو زیادہ تر کو ہو. اگر پٹی پر مسح کرنا بھی تکلیف دہ ہے تو اس کا ترک کرنا جائز ہے. کچھ پٹیاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ نہیں، اس پہ بھی آپ بیگا باہر نہیں لگا سکتے، اگر یہ بھی آپ کو نیت نقصان دہ ہو، مضر ہو، تو اس کے ترک بھی جائز ہے، یعنی ترک مسح بھی جائز ہے. وَإِن لَّمْ يَضُرَّ، اور اگر ضرر نہ پہنچائے پٹی پر مسح کرنا تو فقد اختلفت الروایات عن ابی حنیفہ. تو اب جواز ترک میں امام ابو حنیفہ سے مختلف روایتیں ہیں. اس پٹی پر مسح کے ترک میں یا اب مسح نہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، مختلف روایتیں ہیں. والماخوذ انہ لا یجوز ترکہ، لیکن جو مختار بے ہے، جو مفتہ بے قول ہے فقہا کے نزدیک، مشائخ کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ لا یجوز ترکہ، اس کا ترک جائز نہیں ہے. جب مسح پر مسح کرنا نقصان دہ، وہ پٹی پر مسح کرنا نقصان دہ نہیں ہے تو پھر ترک کیوں کیا جائے گا؟ تو ترک نہیں کرنا ہے، لہذا پٹی پر مسح کرنا ہوگا، یہی مفتبہ ہے. ثم لا یشترط کون جبیرۃ مشدودۃ علی طہارۃ، پھر ایک فرق موزے میں اور پٹی کے مسح میں یہ بھی ہے کہ پٹی پر مسح کرنے کے لیے جبیرہ کا حالت طہارت میں بندھا ہونا ضروری نہیں ہے. موزے پر مسح آپ کب کر سکتے ہیں؟ جبکہ طہارت تامہ پر، طہارت کاملہ پر آپ نے موزہ پہنا ہو. اگر طہارت کاملہ پر موزہ نہیں پہنا تو اس پہ مسح نہیں کر سکتے. لیکن پٹی میں یہ ضروری نہیں. ابھی میری انگلی میں چوٹ لگی ہے اچانک اور میں بے وضو تھا، اب میں نے پٹی بندھوا لی تو ظاہر سی بات ہے ابھی نہ دھو سکتا ہوں نہ مسح کر سکتا ہوں. تو یہ پٹی کس حالت میں بندھی ہے؟ طہارت پر یا عدم طہارت پر؟ عدم طہارت، حدث پر بندھی ہے. تو اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے موزے کی طرح کہ طہارت پہ پہنی گئی ہو. تو پٹی اگر حالت حدث میں بھی باندھی گئی ہے تو بھی مسح اس پر جائز ہوگا. پھر پٹی پر مسح کرنے میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ مشدود علی الطہارہ ہو، یعنی طہارت کی حالت میں باندھی گئی ہو. وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ، اور مسح علی الجبیرہ جائز ہے اذا لم يقدر علی مسح ذلك العضو. مسح علی الجبیرہ کب جائز ہے؟ جبکہ خاص اس عضو پر مسح پر قادر نہ ہو. انگلی میں چوٹ لگی ہے، میں دھو تو نہیں سکتا مگر مسح کر سکتا ہوں، تو مسح کرنے اگر ممکن ہے تو پھر پٹی پر مسح کی اجازت نہیں ہے. مان لیجیے ایسی چوٹ ہے، ایسا زخم ہے کہ میں آرام سے پٹی اٹھا کر کے مسح کر سکتا ہوں، پھر پٹی لگا لوں گا، باندھوں گا. تو اب اسی پر مسح کرنا ضروری ہوگا، اسی خاص عضو پر. ہاں اس عضو پر مسح نہیں کر سکتا ہوں تو پھر پٹی پر مسح کرنا ہو. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اس عضو پر مسح کرنے پر قادر نہیں ہے، لا یقدر علی غسلہ، کہ اس خاص عضو پر جہاں زخم ہے اس کو دھونے پر وہ قادر نہیں. بِأَنْ كَانَ الْمَاءُ يَضُرُّهُ، کس طرح؟ وہ اس طور پر کہ پانی اس کے لیے بہت ضرر دیتا ہے، نقصان دہ ہے، بہت ضرر رساں ہے. او كانت الجبیرۃ مشدودۃ يضر حلها، یا پٹی ایسی سخت بندھی ہوئی ہے کہ اس کا کھولنا وہ نقصان دہ ہے. مان لیجئے کھول تو لوں گا میں، لیکن ایک ایسی جگہ پٹی ہے کہ میں اسے باندھ نہیں سکتا پھر، اور کوئی باندھنے والا بھی نہیں ہے. تو کھولنا تو آسان ہوتا ہے کچھ چیزوں کا، لیکن اس کو پھر باندھنا، تو اب ایسی جگہ زخم ہے کہ میں کھول لوں تو باندھنے والا نہیں ملے گا، تو اب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پہ مسح کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یا کھول لوں گا مگر کھولنے کے بعد زخم پر تکلیف بڑھ جائے گی یا کچھ اور صورت ہو جائے گی تو بھی اس پر پٹی پر مسح کرنا صحیح ہے. تو پٹی پر مسح کی اجازت اس صورت میں ہوئی جبکہ اس خاص عضو کا جہاں زخم ہے یا تو پانی پہنچانا اس میں ضرر پہنچاتا ہو، اور یا ایسی پٹی بندھی ہوئی ہوگی جس کو کھولنا ممکن نہ ہو، یا کھول سکتا ہے تو کوئی باندھنے والا نہیں ہوگا تو مسح کرے گا.
انما یجوز المسح علی الجبیرہ، مسح علی الجبیرہ اس صورت میں جائز ہے جبکہ وہ اس خاص عضو کے مسح پر قادر نہ ہو، کما لا یقدر علی غسلہ، مسح پر ایسے ہی قادر نہیں جیسے اس کے غسل پر قادر نہیں تھا، غسل پر قادر نہیں تھا تو مسح کی اجازت ہوئی، اور اب مسح پر بھی قادر نہیں ہے تو کس پر مسح کرے گا؟ پٹی پر مسح کرے گا۔ او کانت الجبیرۃ مشدودۃ، یا وہ پٹی بندھی ہوئی ہو اور اس پٹی کا کھولنا نقصان دہ ہو، نقصان دہ۔ اما اذا کان قادرا علی مسحہ، لیکن یہ موضع جبیرہ کے مسح پر اگر قادر ہے، یعنی جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے اس خاص زخمی جگہ پر مسح پر قادر ہے تو فلا یجوز مسح الجبیرۃ، تو مسح جبیرہ جائز نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ فِي أَعْضَائِهِ شُقَاقٌ، اور اگر اس کے بدن میں، اس کے بعد اعضاء میں شقاق چند پھٹنے ہیں، جیسے سردیوں میں ایڑی پھٹ جاتی ہے، پھٹن ہو جاتی ہے، تو فَإِنْ عَجَزَ عَنْ غَسْلِهِ، اگر یہ اس حصے کو دھونے سے عاجز ہے جہاں پھٹن ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پھٹن ہوتی ہے، تو اگر اس سے عاجز ہے تو غسل یلزمہ امرار الماء علیہ، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ صرف پانی بہا دے اس کے اوپر، اگر رگڑتا ہے تو زخم میں تکلیف ہوتی ہے تو صرف پانی لے کر کے اور پانی بہا دے، ٹونٹی کے نیچے رکھ دے یا لوٹے کی ٹوٹی سے کسی صورت سے پانی بہا دے اس کے اوپر، پانی بہا دینا، رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ، اور اگر یہ پانی بہانے سے بھی عاجز ہے، اگر پانی بہاؤں گا تو زخم میں پانی پہنچ جائے گا، تو پانی نہ بہائے، یلزمہ المسح، تو اب کیا کرے گا؟ صرف بھیگا ہوا ہاتھ لے کر کے ایسی پھیر دے ہلکے سے، بس اتنا کر دے۔ ثم ان عجز عنہ، اور اگر یہ اس پر مسح کرنے سے بھی عاجز ہے، یعنی ہاتھ بھگو کر کے بھی اسے نہیں چھو سکتا، چھوا ہی نہیں جا رہا وہ بالکل، یا اتنی تری بھی اسے نقصان پہنچائے گی، اگر اس مسح سے بھی عاجز ہے تو یغسل ما حولہ، تو اس کے ارد گرد حصے کو دھو لے، یہاں پھٹن تھی تو ادھر نہ چھوئے، اس پہ پانی نہ ڈال، اس کے دائیں بائیں جو بھی ارد گرد حصہ ہے صرف اس کو دھو لے اور اس خاص زخم کی جگہ کو چھوڑ دے۔ وَيَتْرُكُهُ، اور اس خاص زخم کی جگہ کو ترک کر دے، اس خاص یعنی نہ غسل کرے اور نہ مسح کرے، اسے نہ چھوئے۔ وَإِنْ كَانَ الشُّقَاقُ فِي يَدِهِ، اور اگر یہ پھٹن اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہتھیلیوں میں پھٹن ہو گئی بجائے ایڑی کے، ہاتھ میں اگر پھٹن ہے، وَيَعْجُزُ عَنِ الْوُضُوءِ، اور پھر وہ وضو کرنے سے عاجز ہے، پھٹن ہو یا کوئی چوٹ ہو کسی طرح کی، آدمی کی یہاں چوٹ لگی ہوئی، اب ظاہر سے وضو نہیں کر سکتا، وہ منہ نہیں دھو سکتا، ہاتھ نہیں دھو سکتا، برتن ہی نہیں اٹھا سکتا، وہ ہاتھ میں زخم ہے اس کے، اگر وہ عاجز ہے وضو کرنے سے، خود وضو نہیں کر سکتا، تو استعان بالغیر، تو کیا کرے وہ؟ کسی دوسرے سے مدد، بھائی میں لوٹے نہیں اٹھا سکتا ہوں لیکن آپ میری مدد کیجئے، میرا چہرہ دھلوا دیجئے، اس ہاتھ میں اس کے تکلیف ہے، اس ہاتھ سے لوٹے نہیں چھوڑ سکتا، تو کہے گا آپ پانی ڈالیے میں ذرا سا استعمال کے دھو لوں، تو ہاتھ جہاں تک بھی ہو سکے دوسرے سے مدد لے، لیوزیہ، کیوں مدد لے؟ تاکہ وہ اس کو وضو کرا دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَعِن، اگر اس نے دوسرے سے مدد حاصل نہ کی، وَتَيَمَّمَ، اور تیمم کر لیا، دوسرا اگر مل جاتا تو یہ وضو ہو سکتا تھا اس کا، مگر دوسرا کوئی ہے نہیں، یا ہے مگر بھائی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ تو مجھے تو دیکھا بھی نہیں ہے آپ کو، نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، تو یا تو تھا ہی نہیں کوئی دوسرا جو مدد کرتا، یا تھا مگر اس نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، تو ابھی ثابت ہو گیا نا، یا تو کوئی ملا ہی نہیں تو عاجز ہو گیا، ملا اور اس نے انکار کر دیا تو بھی عجز ثابت ہو گیا۔ اگر کوئی نہیں تھا، اس نے تعاون نہیں لیا، تیمم اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو جازا، تو یہ اس کا بنا غسل کیے، بنا وضو کیے تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ خلاف لہما، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تعاون نہیں لیا، حالانکہ تعاون کرنے والا موجود ہے، یہ کہتا تو وہ وضو کرا دے، مگر اس نے نہیں کہا، تو امام صاحب کی ایک روایت یہ ہے کہ وضو ہو جائے گا، مطلب تیمم ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن صاحبان فرماتے ہیں نہیں، اس پر استعانت واجب تھی، دوسرے سے مدد لینا واجب تھا، یہ کہتا اس سے تم مجھے وضو کراؤ، اگر وہ منع کر دیتا تب تیمم کرتا یہ، تو اس پر استعانت کیا ہے؟ واجب، مدد مانگنا واجب ہے۔ خلافا لہما، لیکن صاحبان فرماتے ہیں کہ نہیں، اس پر استعانت لینا واجب ہے، یہ مدد مانگے۔ وَإِذَا وَضَعَ الدَّوَاءَ، اور جب کسی نے اذنی پھٹن اوپر دوا رکھی، علی شقاق الرجل، پیروں کی پھٹن پر، ایڑی وغیرہ پر دوا لگائی، تو امر الماء فوق الدوا، تو یہ دوا کے اوپر ہی پانی کو بہا دے، گزار دے۔ فَإِذَا امر الماء، اب اس نے پانی بہا دیا،
اس زخم کے اوپر، دوا کے اوپر، جو زخم پہ دوا لگی ہوئی تھی، آیا مرہم وغیرہ لگایا تھا، اسی پہ پانی بہا دیا، ثم سقط الدوا، پھر وہ مرہم اور وہ دوا گر گئی، ساقط ہو گئی، تو ان کانت سقوط عن برء، اگر یہ دوا جو گری ہے زخم ٹھیک ہو کر کے گری ہے تو غسل الموضع، ظاہر بات زخم ٹھیک ہو گیا تو غسل کی گنجائش ہو گئی، تو یہ موضع زخم کو دھوئے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں دھوئے گا. بس اتنے رہنا.